بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت عثمان غنی کی تدفین کے بعد مدینہ میں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مشاورت کے بارے میں جانا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب، یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور اتحاد کی کوششوں کے احوال کی طرف۔ مدینہ کی فضاؤں پر ایک غیر معمولی سکوت چھایا ہوا تھا۔ گلیاں سنسان، مسجد نبوی کا صحن غم کی تصویر، اور اہل مدینہ کے چہروں پر وہ اداسی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی کا جنازہ دفن ہو چکا تھا، مگر دلوں پر ایسا بوجھ تھا جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر کوئی حیران، پریشان اور بے چین تھا۔ سوال یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ رات کے سناٹے میں کچھ صحابہ کرام اپنے گھروں میں سر پکڑے بیٹھے تھے، کچھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور کچھ ایک دوسرے سے سرگوشی میں کہتے یہ فتنہ کہاں جا کر رکے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کونے میں چند بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہوئے۔ وہاں خاموشی کے درمیان صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے پہلے قاتلوں کو پکڑنا ہوگا ورنہ عدل قائم نہ ہوگا۔ دوسرا صحابی رضی اللہ عنہ بولا، مگر حالات تو دیکھو، پورا مدینہ تو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اگر ہم خلافت قائم نہ کریں گے تو یہ شہر ہاتھ سے نکل جاتا رہے گا۔ یوں اختلافات کی دو راہیں سامنے آ گئیں، ایک راستہ عدل کا اور دوسرا امن کا، مگر نیت دونوں کی خیر تھی۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لوگ جمع ہونے لگے۔ وہ سب کہہ رہے تھے، اے ابو الحسن، آپ ہی اس امت کو سنبھالیے، آپ ہی خلیفہ بن جائیے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت انکار کا نہیں، مگر قبول کرنا بھی آسان نہ تھا۔ ان کا دل بار بار کہتا، میں اس حال میں خلافت نہیں چاہتا کہ لوگ دباؤ ڈال کر بیعت لیں۔ ادھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے دل کی تڑپ نہ چھپا سکے۔ وہ کہتے تھے، ہمیں بھی خلافت کے قیام کی فکر ہے، مگر قاتلوں کو سزا دینا بھی ضروری ہے، ورنہ خون عثمانی ضائع ہو جائے گا۔ یوں مدینہ کی گلیاں بحث و فکر کا مرکز بن گئیں۔ کچھ لوگ عدل کی دہائی دیتے، کچھ اتحاد کی، لیکن دشمن بھی گھات میں تھا۔ عبداللہ بن سبا اور اس جیسے فتنہ پرور لوگ چھپ کر اپنی سازشیں پھیلا رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام آپس میں ٹکرا جائیں تاکہ امت کے حصے بکھر جائیں۔ وہ کبھی ایک طرف جا کر عدل کی بات بڑھا دیتے، کبھی دوسری طرف امن کی، مگر صحابہ دانا تھے، وہ ان کے فتنے کو پہچانتے تھے۔ حضرت علی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے، کیا امت سنبھلے گی؟ کیا یہ بھی کرنے سے بچ جائے گی؟ پھر ان کے لبوں پر وہی جملہ آتا، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک خلیفہ پر جمع ہوں۔ اگر ہم خلافت کو خالی چھوڑ دیں تو دشمن فائدہ اٹھا لے گا۔ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہوئے۔
آنکھوں میں تھکن تھی، چہروں پر فکر کے سائے۔ طویل مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے خلافت قائم کی جائے، ورنہ امت کا شرازہ بکھر جائے گا۔ قاتلوں کو پکڑنے کا مرحلہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن خلافت کے بغیر کچھ باقی نہ بچے گا۔ سب کی نظریں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جمی تھیں۔ وہی شخصیت تھی جو سب کے لیے مرجع تھی، علم میں اعلیٰ، شجاعت میں بے مثال، تقوی میں بے نظیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، بار بار کہا میں نہیں چاہتا، مگر جب دیکھا کہ امت بکھر رہی ہے تو دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم سب مجھ پر جمع ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عدل کے بغیر ایک قدم نہ اٹھاؤں گا۔ یوں بیعت کا آغاز ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن دلوں میں اب بھی غم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہیں، ابھی آگے بڑے طوفان ہیں، بڑے فتنوں کا سامنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اختلافات ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو، دلوں میں اخلاص ہو تو امت ٹوٹنے کے بجائے جڑ سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے اختلافات بھی امت کے لیے خیر بن گئے، کیونکہ ان سب کا مقصد اسلام کا تحفظ تھا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اگر وہ رات مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک نہ ہوتے، اگر وہ اپنے غم میں ٹوٹ جاتے تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ یہ ان کا خلوص تھا جس نے امت کو بچا لیا۔ اور آج اگر ہم بھی اپنے اختلافات کو ختم نہ کریں تو سوچ لو وہی تاریخ پھر نہ دہرا دی جائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا جائے اور تاریخ اسلام کی سنہری باتیں ہر گھر تک پہنچیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ دین کی یہ آواز ہر دل تک پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔